حاضر ہے رمضان میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت۔ آئیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، واقعہ کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب اور ان کے ساتھ ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب۔ آئیں ان سے اس واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی، آج 20 رمضان ہے، آپ حضرت علی کی شہادت کے بارے میں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب شہادت ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اور یقیناً حضرت علی علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے وہ اسلام کی آبیاری کے لیے، اور یہ تسلسل ہے کربلا کا۔ اور مفتی صاحب نے بھی مفصل گفتگو فرمائی کہ آپ کی آمد بھی اللہ کے گھر میں اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں، اور آج 20 رمضان شب شہادت ہے، اور آج آپ کو 19 کو ضربت لگی ہے، اور آج آپ شب شہادت بالکل قریب آ رہی ہے۔ مگر میں جس نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو ضربت لگی ہے اور ابن ملجم کو رسیوں میں جکڑ کے لایا گیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی رسیوں کو ڈھیلا کر دو۔ جب آپ کو ٹھنڈا پانی شربت پیش کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ حسن پہلے اس کو پلاؤ، قاتل ہے، قاتل۔ تو وہ کہتے ہیں بابا کہ نہیں، میں اس کے ہونٹ مجھ سے زیادہ خشک ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں اسلام کی خوبصورتی دیکھیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں حسن بیٹا، بہتر یہ ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو اس کو معاف کر دینا، اور اگر قصاص لینا ہے تو بہتر کیا کہا پہلے کہ معاف کر دینا، اور اگر قصاص لینا بھی ہے تو اس نے مجھے ایک ضربت ماری ہے، تم بھی اس کو ایک ضربت مارنا۔ یعنی یہ مولائے کائنات کی پوری زندگی کا اگر ہم احاطہ کریں تو عدل اور انصاف کی وہ مثال نہیں قائم ہو سکتی دنیا میں، کہ جو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس نے مجھے ایک ہی وار کیا ہے تو تم بھی ایک وار کرنا، بہتر ہے کہ معاف کر دینا۔ یعنی یہ اتنا سخی گھرانہ ہے کہ زہر آلود تلوار کھانے کے بعد بھی پہلے اپنے قاتل کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو شربت پلائیں، اس لیے کہ اس کے ہونٹ مجھ سے زیادہ خشک ہیں۔ اس سے بڑی عدالت، ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے عدالت انسانی، وہ لکھتا ہے کہ میں نے جب حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے پڑھے اور جب مجھے پتا چلا کہ ان کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی، تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ انجان لوگ، وہ جو علی کی شخصیت کو نہیں سمجھ پائے، جو یہ کہتے رہے پوری زندگی انا عبد من عبید محمد، میں سرکار کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام، یہ مولا علی فرماتے تھے کہ میں آقا کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں۔ تو وہ عدالت انسانی میں کہتا ہے کہ اس لیے انسان بھٹک گئے کہ علی نے وہ کام کر دکھایا دنیا میں، وہ شجاعت دکھائی، وہ بہادری دکھائی، وہ جنگوں میں لڑائیاں دیکھی کہ وہ نعوذ باللہ خاکم بدہم خدا ماننے لگے، مگر علی نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کر کے بتایا کہ میرا معبود اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بات آپ یہ سوچیے نا کہ اگر فضائل کے باب میں دیکھیں تو حضرت علی کے فضائل کے باب، اگر آپ ایک بات ہے کہ رات دن ختم ہو جائیں گے، ان کے فضائل کے باب ختم نہیں ہوں، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ اور رہا آج 20 رمضان ہے، ضربت 19 رمضان کو لگ چکی، آپ زخمی ہیں، لیکن جو آپ نے کردار علی بتایا کہ جس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، جس شخص نے آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، آپ اس کو لے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ جی، اور دیکھو اس پر اگر تم قصاص کے طور پر لینا بھی اگر چاہو کہ بدلہ لینا تو اس کو ایک ہی ضرب مارنا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ضرب ماری، اور چاہو تو اسے معاف کر دینا، اگر میں زندہ رہا تو پھر میں دیکھوں گا، یہی تھا نا ضرب۔ تو معلوم نہیں چلا عدل، اس عدل کا مقام و مرتبہ اگر سیکھنا ہے تو مولا علی سے کوئی سیکھے، جن کی شان و عظمت یہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ اب بتانا کیا چاہتا ہوں، اگر آپ دیکھیں کہ آج کی جو رات ہے وہ رات بڑے غم کی رات ہے۔ آج کی جو رات ہے وہ مولا علی
جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مومنین کے مددگار ہیں، یہ وہ ہیں جن کی شان و عظمت کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر جو امامت کا سلسلہ جاری رکھا تو وہ ذات کسی اور کی نہیں، وہ مولا علی کی ذات۔ تو اب بتانا کیا چاہتا ہوں کہ وہ شخصیت آج دنیا سے جاری ہے جس نے بتایا کہ رسول اور اہل بیت کی شان و عظمت کیا ہوتی ہے، لیکن یقین جانیے اس پیکر وفا کو میں کیا کہوں، جس نے وفاداری ایسی نبھائی کہ رسول خدا نے اس کے بارے میں فرمایا کہ علی تم اس وقت تک دنیا سے نہیں جاؤ گے جب تک تمہاری داڑھی خون آلود نہ ہو جائے۔ تو آپ اکثر کہتے ہیں کہ یہ کب خون آلود ہو، یہ کب جو ہے رنگین ہوگی، یہ آپ اکثر کہتے تھے، اور جب آپ کو ضرب لگی تو آپ کے خون بہہ رہا تھا، آپ کی داڑھی جو تھی وہ خون سے آلود ہو چکی تھی، تب آپ نے کہا فَاسْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ وجہ یہی تھی کہ آپ جانتے جو رسول نے فرمایا آج وہ دن آ گیا ہے، لیکن سارا اس پیغام کے اندر ایک مقصد ہے کہ ظالم ظلم کر رہا ہے، طاقت رکھتے ہیں اس سے بدلہ لینے کی، لیکن بدلہ نہیں لے رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے کھانا کھلاؤ، اس کو جکڑو نہیں، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرو۔ کوئی ایسا ہوگا کہ باپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے پیارے داماد، ان کے بیٹے موجود ہیں، اپنے بیٹوں کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ بھائی اس کے ساتھ زیادتی کرو، اس کو مارو، بلکہ کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور دنیا سے جانے والے ہیں۔ اور ایسے ہی کہتے ہیں کہ بی بی زینب جب آئیں اور جب یہ حال دیکھا تو وہ ابن ملجم کہہ رہا تھا کہ تم جتنا رونا چاہو نعوذ باللہ رو لو، یہ میں نے ایسے زہر آلود والی تلوار خنجر جو ہے اس سے وار کیا ہے جسے کئی دنوں تک اس نے زہر کے اندر ڈبو کے رکھا تھا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ احسان کر رہے ہیں، بدلہ نہیں لے رہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو یہ مقام کسی اور کا نہیں ہے، مولا علی کا ہے۔ جو اتنی بہترین بات فرمائی آپ اس میں یہ دیکھیں کہ 19 کی صبح کو آپ کو ضربت لگتی ہے، اور کیا حال ہوا ہوگا بیٹیوں کا اور بیٹوں کا کہ آپ زخمی ہیں، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کہتی ہیں بھیا حسن طبیب کو بلا کے لاؤ۔ حالانکہ تاریخ ابن کثیر نے بھی لکھا، تاریخ تبری نے بھی لکھا کہ ابن ملجم نے اس زہر آلود تلوار سے آپ کو جو ہے ضربت لگائی تھی کہ اگر اس کا ایک قطرہ دجلہ کے پانی میں ڈال دیا جائے تو پورا دجلہ زہر آلود ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ تلوار نے شکی نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ جب طبیب کو امام حسن نے بلایا، امام حسن بھی جانتے تھے، مگر یہ آپ کو بتانے کے لیے جو ہے وہ دنیا کو، جب طبیب آیا اور طبیب نے مولا کی طرف دیکھا کہ آپ کا چہرہ زرد ہو گیا ہے، تو طبیب نے گفتگو نہیں کی، طبیب پہ تھی امام حسن کی نظر، اور امام حسن پہ نظر تھی جناب زینب کلثوم کی، جو اپنے بابا کے غم میں جو ہے وہ فراق میں غمگین تھی۔ طبیب نے گفتگو نہیں کی، باہر نکلا اور امامے کو پھینکا اور فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، چند گھنٹوں کا مہمان۔ یہ آج کی شب جو میں ہم لوگ اور میں مفتی صاحب، مگر یہاں جو پیغام دینا ہے آپ کے چینل کی طرف سے کہ جب 21 رمضان کو مولا کائنات کی تدفین کے بعد امام حسن اور حسین واپس آ رہے تھے تو دیکھا کہ ایک فقیر نابینا ہے جو رو رہا ہے زور زور سے، آپ دونوں جا کے قریب بیٹھ گئے، کہا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا 3-4 دن ہو گئے، ایک شخص آتا تھا جو روزانہ میرے سرانے روٹیاں رکھ کے چلا جاتا، 3-4 دن ہو گئے وہ شخص نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں آپ نے ان کا نام پوچھا، کہ اس نے کبھی نام بتایا ہی نہیں، خاموشی سے آتا تھا، روزانہ روٹیاں رکھ کے چلا جاتا۔ ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے حضرت علی کی زندگی سے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو اس کو دکھاوا نہیں کرو۔ سبحان اللہ، صرف حضرت علی نے نہیں، تمام صحابہ نے، اہل بیت نے ہمیں یہ راستہ بتایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو دینا ہے تو خاموشی سے دو۔ پھر مولا حسن نے رو کے کہا کہ وہ میرے بابا تھے جو روزانہ آتے تھے اور سرہانے روٹیاں رکھ کے جاتے، اور مولا حسن فرماتے ہیں کہ جب بابا کو غسل دیا جا رہا تھا تو یہاں پشت پہ کالا نشان تھا، وہ نشان یہ تھا کہ اپنی رعایا میں بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے، غربا اور مساکین میں تقسیم کرتے تھے۔ آج کی شب کا یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے نام کہ
حضرت علی کا نام لینا، حضرت علی کی مجالس کرنا، ان کی محافل کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کی یاد منانا، یہ بالکل صحیح ہے، مگر اصلی پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر حضرت علی علیہ السلام کی سیرت کو امپلیمنٹ کریں کہ حضرت علی کی سیرت کیا ہے، اللہ کی رضا، شجاعت، بہادری، صبر، یہ جو کچھ کیا انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، کہ اللہ کو راضی کر کے گئے، اور یہ کہنا ان کا ضربت لگنے کے بعد کہ میری کامیابی ہے، اور یہ انہوں نے بتایا کہ اے مسلمانوں، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو وہ کامیابی معبود کے آگے سر رکھ دو، چاہے کوئی تلوار مارے، اس کے باوجود تم دنیا میں کامیاب و کامران جاؤ گے۔ سب سے پسندیدہ عمل مولا کائنات سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے وہ طویل سجدہ بہت پسند ہے جو اللہ کی راہ میں کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آخر میں صرف ایک پیغام دوں گا کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کی شان کو، عظمت کو دیکھنا ہے، حضور نے خود فرما دیا کہ علی کی شان کے لحم کو لحم، کہ علی کا جو گوشت ہے وہ علی کا گوشت نہیں، وہ میرا گوشت ہے، دموں کا دم ہی، علی کا جو خون ہے وہ میرا خون ہے، تو جس خون کو ضرب ماری وہ میرے مصطفیٰ کا خون تھا، جس خون پر شب ماری گئی وہ میرے نبی کا خون تھا۔ تو مارنے والے کو یہ پتہ نہیں لگا کہ میرے نبی نے مولا علی کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ کسی اور کا خون نہیں، یہ میرا خون ہے، یہ کسی اور کا جسم نہیں، کیونکہ یاد رکھیے گا دکھنے میں کہ جو میرے نبی نے فرمایا نا کہ انا مجرع علی بابوہا، کہ تمام علم کا سمندر جو اللہ کے رسول کے سینے میں تھا، اللہ نے مولا علی کے سینے میں رسول اللہ کی محبت میں وہ ڈال دیا تھا۔ تو یہ کیوں بتانا یہی تھا کہ ہمیں اہل بیت کی شان و عظمت کو سمجھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یہ وقت کیا یہ دنیا جانتی ہے، آخر میں حضرت دو ہی نظریے رہ جائیں گے، بے شک بے شک، دو ہی نظریے رہ جائیں گے، ایک ہوں گے حب علی والے اور ہوں گے بغض علی والے۔ بے شک، تو جو حب علی والے وہ ایک ساتھ ہوں گے، کردار والے، اور جو بغض علی والے وہ ایک ساتھ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے آج ہمیں چاہیے کہ ہم مولا علی کی شان و عظمت کو سمجھیں، صحابہ کرام اہل بیت کی شان و عظمت کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ جی آپ کچھ آخر میں نے جیسے مفتی صاحب نے اتنی خوبصورت پیغام دے دیا، اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کا دن چونکہ 20 ہے اور کل پورے پاکستان میں محافل، مجالس اور نکالے جائیں گے، حضرت علی کی شان کو بیان کیا جائے گا، مختلف مکاتب فکر کے علماء، خطبہ، ذاکرین اپنے اپنے انداز میں حضرت علی علیہ السلام کو نذرانہ پیش کریں گے۔ یقیناً ہم جتنا بھی نذرانہ پیش کریں کم ہیں جو انہوں نے قربانی دی ہے، مگر ہمیں حضرت علی کی شہادت کی روح کو سمجھنا ہے۔ ہر شے کی جب تک روح سمجھ میں نہیں آئے مقصد سمجھ میں نہیں آئے۔ جب ہمیں حضرت علی کی شہادت کی روح سمجھ میں آئے گی تو ہمیں یہ مقصد سمجھ میں آئے گا کہ ابو طالب کے بیٹے نے جو یہ قربانی مسجد میں دے کر کیوں، آخر آپ کا مقصد کیا تھا، آپ نے کیوں قربانی دی، کیوں قاتل کو اٹھایا؟ دنیا میں اگر کسی کو پتا چل جائے کہ یہ میرا قاتل ہے تو کوئی ہوگا دنیا میں، دکھائیے سارے ادیان پڑھ لیجئے، علی کے علاوہ کون تھا جس نے قاتل کو جھنجھوڑ کے کہا کہ اٹھو، جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کو حاصل کرو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مولا کائنات کی زندگی کا ایک ایک پل اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں گزرا۔ اگر آج مسلمان چاہتے ہیں بلندی، آج سرخرو ہونا چاہتے ہیں، تو ہماری طرف سے یہ پیغام ہے کہ امت مسلمہ مل کر حضرت علی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرے، ان کی بہادری پہ عمل کرے، ان کی شجاعت پہ عمل کرے، ان کے یقین پہ عمل کرے۔ جب ہم مسلمان ان کی شجاعت، یقین اور صبر پہ عمل کریں گے تو دنیا میں مسلمان چھا جائیں گے، اور مسلمانوں سے بڑا کوئی نہیں کہلائے گا۔ جتنا آلام مصائب آج مسلمانوں پہ ہیں وہ سارے مصائب و آلام ختم ہو جائیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بہت اچھا اینڈ میں میسج دیا اور ہمیں بہت اچھی بات بتائی ہے۔ جی ناظرین، نور ان میں اب تک اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے حاضر رمضان کے ساتھ۔